السلام علیکم میرے دوستو، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے امید ہے۔ آج میں پھر ایک سلمان اظہری کا تقریر لے کے آیا ہوں، ان کا بھاشن لے کے آیا ہوں، ان کا اسپیچ لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگ سنیں اور کومنٹ میں ضرور لکھیں کیسا لگا سن کے۔ ان کا تقریر اٹھا پٹک نہیں رہتا ہے، ان کا تقریر ایسا رہتا ہے، ان کا بھاشن اسپیچ ایسا رہتا ہے کہ انسان کو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، اور سمجھنے والا انسان سمجھ جاتا ہے، بڑبک سے بڑبک انسان بھی سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ان کا تقریر سنیں اور کومنٹ میں ضرور لکھیں انشاءاللہ۔ شکریہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ اسلام میں خلافت کا تیسرا دور ختم ہوا سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی۔ جیسے کہ کل میں نے عرض کیا، فتنوں کا ایک دروازہ کھل چکا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا قتل یہ اسلام کا پہلا فتنہ ہے جو واقع ہوا، اور یہ اتنا بڑا فتنہ کہ جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا، اور سب سے بڑا آخر میں آنے والا فتنہ دجال کا جو امت اسلامیہ کو درپیش ہوگا۔ کل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت کے آخری دور میں سبائی فتنہ جنم لے چکا تھا، عبداللہ بن سبا کی طرف سے ڈالا ہوا فتنہ، اور یہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے اور ان میں جماعتیں پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے تھے۔ اب آج کے دن ہمیں تذکرہ کرنا ہے چوتھے خلیفہ راشد، داماد رسول، زوج بطول، اور مولا کائنات، ولیوں کے سردار، حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق۔ عزیزان گرامی، ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بہت سے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ان کی فضیلتیں بیان کی، حتیٰ کہ ابن عساکر کی روایت ہے، میں نے رسول پاک ابن عساکر کی روایت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق نظر آتی۔ حضرت علی بن ابی طالب یہ اول اسلام، سب سے پہلے اسلام میں آنے والے ہیں، سابقین اولین میں سے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت و تبلیغ پیش فرما رہے تھے مکہ مکرمہ کی وادی میں، اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مشرف اسلام ہو چکے تھے، جبکہ آپ کی عمر صرف 9 سال کی تھی۔ آپ بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ معاملہ یہ ہے کہ حضور کے سگے چچا جناب ابو طالب، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا لگاؤ تھا، قریبی تعلقات۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت میں لگے رہتے، مکہ کے کفار و مشرکین کے خلاف کھڑے رہتے، اور ان کی مالی حالت تھوڑی کمزور تھی۔ کس کی؟ جناب ابو طالب کی، چچا کی، اور اولاد زیادہ تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب کے یہ کئی بیٹے تھے جناب ابو طالب کے، ان میں سے حضرت علی بن ابی طالب کو حضور نے اپنی گود میں لے لیا کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری، ان کی کفالت کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔
اس اعتبار سے بچپن سے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں بڑھے. حضور نے پرورش فرمائی. پیدائش کے واقعات بھی بڑے اہم ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد ہیں. یہ اسلام میں پہلی خاتون ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف ہجرت کرنے والی. حضرت فاطمہ بنت اسد جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی تھیں اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں. روایات یہ ملتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے, تو لوگوں کو ایک غم بھی تھا کہ بچہ آنکھیں ہی نہیں کھولتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خبر دی گئی. حضور تشریف لائے اور بچے کو گود میں لیا. حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقریباً 31 سال بعد, یعنی حضور کی ولادت کے 31 سال بعد آپ پیدا ہوئے ہیں, تو گود میں لیا حضرت علی کو, اور اس کے بعد اپنے منہ سے لعاب پاک نکال کر حضرت علی کے منہ میں انگلی رکھا, اور جیسے ہی حضرت علی کے منہ میں رکھا, وہ اب تک دودھ نہیں پیے تھے اپنی ماں کا, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگشت مبارک آتے ہی اس کو چوسنا شروع کیا, اور آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے دنیا میں چہرے رسول کو دیکھا. سب سے پہلی غذا آپ کے پیٹ میں جو گئی ہے وہ حضور کا لعاب پاک ہے, اور دنیا میں سب سے پہلی نظر اٹھی ہے تو چہرے رسول. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر ہی رہتے تھے, اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائے تھے پہلی وحی لے کر, اور پھر گھر میں نمازیں ادا کی جاتی تھی, تو حضرت علی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ خود بھی کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے. اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور دعوت اسلام لوگوں کو دینا شروع فرمائی, تو سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچوں میں ایمان لانے والے ہیں. وہ واقعہ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور مکہ کے سارے لوگوں کو ایک جگہ پر کوہ صفا کے قریب جمع فرمائے تھے, صفا پہاڑی کے پیچھے, اور خاندان کے سارے لوگ موجود تھے. حضور کی پھوپھیاں, حضور کے چچا, جتنے لوگ تھے قریش سب تھے. ان کے درمیان جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور خدائے واحد کی طرف بلایا, اور پھر اخیر میں یہ ارشاد فرمایا کون ہے جو تم میں سے میری دعوت کو قبول کرے, تو جب حضور یہ فرماتے تو حضرت علی کھڑے ہوتے, یہ کہتے میں کمزور ہوں, پتلی ٹانگوں والا ہوں, آنکھوں میں آشوب چشم ہے, لیکن میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ فرماتے کون ہے جو میری دعوت پر لبیک کہے, دین اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہو. دوسری مرتبہ پورا مجمع سناٹے میں تھا. پھر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں میں چھوٹا ہوں عمر میں اور کمزور ہوں, لیکن میں آپ کے دین اسلام کی حمایت کے لیے کھڑا ہوں. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا پورے مجمع میں کوئی ہے, تب بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کھڑے ہوئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا اور دعا کی مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں قوت عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے پاک کا اثر تھا کہ پھر دنیا نے انہیں پہچانا ہے, اور اس کے بعد پھر صحابہ خود کہتے ہیں حضرت علی کی طاقت کے مثل ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی. وہ حیدر کرار شیر خدا بن کر پوری دنیا میں چمکے ہیں. یہ رسول اللہ کی دعا تھی. پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے لیے ارادہ فرمایا تو اپنے بستر پر کسی کو نہیں, حضرت علی کو سلایا تھا. یہ سخت رات تھی, اور انجانے میں اور غلطی میں کفار و مشرکین جو حضور کے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے, گھر میں داخل ہو کر جو سویا ہوتا بستر پر اس کو قتل کر دیتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا تھا اور کہا تھا میں جا رہا ہوں مدینے, اور صبح ہونے کے بعد میرے پاس جو کفار و مشرکین کی امانتیں ہیں وہ دے کر تم بھی مدینے آ جانا. حضرت علی چادر, یمنی چادر تھی ہرے رنگ کی, فرماتے ہیں میں چادر تان کر سو رہا تھا اور پتا تھا کفار و مشرکین حضور کے پورے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے, رات کے وقت اندر آ کر کوئی بھی قتل کر سکتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو گھر سے نکل کر چلے گئے، حضرت علی آرام سے سوتے رہے۔ فرماتے ہیں ان سے پوچھا تھا کسی نے ہجرت کی رات آپ کس خوف سے سو رہے تھے بستر پر؟ وہ قتل کا بستر تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں پوری زندگی میں اس سے بہتر نیند مجھے کبھی آئی نہیں، اس سے بہترین نیند کبھی آئی نہیں۔ پوچھا کہ آپ اس قدر آرام سے کیوں سو رہے تھے؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا رات کے وقت علی صبح ہو جائے تو یہ امانتیں لوگوں کو دے کر تم بھی مدینے آنا، تو میرا یقین تھا کہ صبح ہوگی بھی، امانتیں دوں گا بھی اور مدینے جاؤں گا بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ مولا کائنات ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ اور آپ کو وہ واقعہ بھی بتا دوں، یہ فضائل پر بات چل رہی ہے، پھر میں خلافت مولا کائنات علی مرتضیٰ پر آتا ہوں، کیونکہ تاریخ میں خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی کی خلافت کا جو دور ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے بھی کہ یہاں سے فرق ہو جاتا ہے اپنوں کا اور غیروں کا۔ یہاں تک منزلیں سیم چلتی رہیں امت اسلامیہ کی، لیکن یہاں آنے کے بعد جماعتیں بدل گئیں، کچھ لوگوں نے اپنا قبلہ الگ کر لیا، کچھ لوگوں نے الگ کر لیا ہے۔ تو خلافت علی بن ابی طالب کا یہ 5.5 سالہ جو دور ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ میں تاریخ پر آتا ہوں اس سے پہلے، کون ہے یہ شیر خدا، کون ہے یہ علی مرتضیٰ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں پرورش پانے والے، دعوت اسلام میں جہاں جہاں حضور جاتے تھے ساتھ جاتے تھے۔ جب کبھی حضور لوگوں کو تبلیغ فرماتے آپ حضرت علی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن ساتھ رہے، اور جب ہجرت فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور کی ہجرت کے چند ہی دن بعد حضرت علی بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب ہجرت کے بعد 2 ہجری تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ فرمایا۔ حضرت علی حیادار تھے، شرمیلے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ پیغام نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آپ کو بھیجنا تھا، لیکن حیا مانے تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پاتے رہے، لیکن آپ اس شرم اور حیا کی وجہ سے کبھی پیغام لے کر جا نہ سکے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو طلب فرمایا اور پھر اپنی بیٹی کے نکاح کا معاملہ سامنے رکھا۔ حضرت علی خوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا دے سکتے ہو؟ پھر ان کے لیے مہر کے انتظام کا حکم دیا۔ حضرت علی خود گئے، وہ ایک باغیچے میں مزدوری کرتے تھے، کما کر کے جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان کے پاس جو لوہے کی زیرہ تھی وہ بیچ کر یا گروی رکھ کر مال جمع کیا، 400 مسقال چاندی۔ یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے مہر مقرر فرمایا گیا۔ اور جو جہیز کے متعلق بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے جہیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن دیے تھے، مشکیزہ دیا تھا، چارپائی اور ایک گدا، ایک تکیہ اور کچھ چیزیں استعمال کی دی تھیں۔ اس کو لے کر کے جو جہیز کا معاملہ چلایا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا۔ اس کی حقیقت بھی میں بتاؤں، حضرت فاطمہ کا جو جہیز تھا وہ پورا حضرت علی کے پیسوں سے خریدا ہوا تھا۔ لوگوں کو حضرت فاطمہ کا جہیز یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہ جہیز دیا تھا، اور یہاں پر اسی جہیز کی بنیاد پر لاکھوں اس طرح کے کروڑوں کا مطالبہ کر لیتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وہ جواں مرد ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی رقم کو یہ جہیز کے پیسوں کے لیے خرچہ کیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کا جو سامان ہے وہ ان کے پیسوں سے خریدا ہوا۔ آج بھی اگر جہیز کی سنت یاد ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ عورت کے باپ سے نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے حاصل کرو۔ بہت سارے آج کے دور میں بھی بھکاری پیدا ہوئے ہیں۔ میں تو ان سے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جن کی طلب ہی یہ ہے کہ شادی اسی لیے کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی میرے پاس کنٹینیو بنگال سے، بہار سے کچھ لوگ
مطالبہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادیاں ہیں اور جہیز بہت سامنے والے مانگ رہے ہیں, بائک دینا ہے, کسی کو فلاں دینا ہے, کیا تعاون ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہ بائک خرید کر دینے کے لیے علامان فاؤنڈیشن تیار کیا گیا ہے, جہیز کے لیے. ہم نے ان کو یہ کہا پہلی بات تو یہ ہے بائک دینا نہیں دینا یہ بعد میں, بیٹی ہی مت دو پہلے ایسے بھکاری کو جو تمہارے گھر سے کھانا چاہتا ہو, تمہاری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ مجھ سے اگر مشورہ لینا چاہتے ہو تو میں اس داماد کو یہی کہوں گا ایک کھٹوری لے لو, کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاؤ, روزانہ ایک ایک سکہ گرتا رہے گا اور جہیز سے زیادہ مال اس میں جمع ہو جائے گا. اللہ نے مردوں کو تمہیں طاقت دی ہے, حاکم بنایا ہے کمانے کے لیے, لہذا عورت کے گھر سے لینا یہ ایک طرح کی نحوست ہے, مرد کے لیے ایک نحوست ہے اور اس کی لت پڑ جاتی ہے اور انسان یہاں نکما ہو جاتا ہے. ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے سسرال پر پلنے والے ہیں, ایسے بہت سارے ہیں. ایک مرتبہ عورت کیا گھر سے لے آئی, ہر بار یہ داماد یہی خواہش کرنے لگ جائے گا جا اپنے باپ سے 10,000 مانگ کے لا, 50,000 مانگ کے لیا. ان لوگوں کو اس طرح کا نکما پن آتا ہی ہے. میرے عزیزو, اس معاملے کو اور بلکہ اس برے رسم کو بدلنے کی ضرورت ہے. کہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طیبہ طاہرہ. بیچ میں بات آئی ہے تو مختصراً عرض کروں. ایک صحابی آئے تھے, غریب تھے, انہوں نے کہا شادی کرنا ہے. کہا کچھ دینا ہوگا تمہیں, میں انصار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا, تم مہر میں کیا دو گے؟ جہیز میں نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہر کے لیے پوچھا, مہر تو واجب ہے. اس صحابی نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں. حضور نے فرمایا کیا ایک چاندی کی انگوٹھی دے سکتے ہو مہر؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں دے سکتا. 2 دن کے بعد حضور نے انہیں طلب فرمایا, کہا کہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ پھر مدینے کے انصار صحابہ میں سے ایک کی بیٹی کو طلب کیا, کہا اس کا نکاح فلاں جوان سے کر دو. انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم جو ہوگا. تو اب اس غریب صحابی کا جو مہر ٹھہرا تھا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن کی کوئی سورہ تمہیں یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں مجھے فلاں فلاں سورہ یاد ہے. حضور نے فرمایا جا تو اپنی دلہن کو یہ سورتیں یاد کرا, یہی تیرا مہر ہے. نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل بنا دو, یہ ہماری شریعت ہے. یہ نہیں ہے کہ زنا آسان کر دو اور نکاح اتنا بھاری کر دو کہ اس کے لوازمات اتنے بڑھ گئے کہ جوان لوگ آج نکاح کرنے میں گھبرانے لگتے ہیں, اتنا مال کیسے جمع کروں. جس کو پوچھو یہی کہتا ہے ابھی سٹینڈ ہونا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے ابھی ہوا پہ چل رہا ہے. سب کو سٹینڈ ہونا ہے, ابھی تک سٹینڈ ہوا ہی نہیں. چھوڑو ان برے رسم و رواج کو. اصل بات یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوانہ رسم و رواج ہمارے درمیان آ گئی ہیں, ورنہ عرب میں آپ ہوتے تو پتہ چلتا کہ لڑکیاں مہر کتنا مانگتی ہیں. بیچارے عرب لوگ 35-40 سال کے ہو جاتے ہیں, ان کو شادی کرنا مشکل ہو گیا. وہاں الٹا معاملہ ہے, وہاں الٹا معاملہ ہے, لڑکیاں مانگتی ہیں بہت, اور کم سے کم 50,000 ریال جو سعودی کے ہوتے ہیں, یعنی 10-11 لاکھ یا 12 لاکھ مہر میں رکھواتی ہیں. یہ وہاں کا مزاج ہے. اور جب ان سے کہا جائے نہیں ہم کو پیسے نہیں دینا پڑتا ہے, لڑکی پیسے دیتی ہے, تو عرب والے کہتے ہیں ہم تو ایسی 4 کرنے کو تیار ہیں فری میں. جاؤ کسی بھی ہندوستانی لڑکی کے باپ سے کہو کہ کچھ بھی جہیز مت دینا, کوئی چیز مت دینا, یوں ہی دے دینا, لڑکی ہم بیاہ کر کے لے آئیں گے. اسی لیے بہت سارے عرب یہاں سے آ کر کے نکاح کر کے لے جاتے ہیں. ابھی ہمارے کئی لوگ ہیں وہ یہ کہنے لگ گئے کہ ہم انڈونیشیا سے شادی کر کے لا رہے ہیں. عرب میں یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. دونوں نظام غلط ہو گئے ہیں, شریعت مصطفیٰ سے ہٹے ہوئے نظام ہے. بات مختصراً اتنی عرض کروں گا, اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے, کوئی نمونہ عمل ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی, مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شادی, یہ دیکھنا چاہیے, آپ کو پڑھنا چاہیے کہ ان کی شادی کیسی ہوئی تھی. کوئی نوجوان پوچھنے کو تیار نہیں ان کی شادی کیسی ہوئی تھی. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ان کی شادی کیسی ہوئی, وہ اپنے اعتبار سے شادیاں رچاتا ہے. بہرحال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک معاملہ اور بھی میں بتا دوں, آپ کی قرابت رسول اللہ کے ساتھ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت کرتے. جتنے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ وہ مہاجرین ہیں, اور جو مدینے میں تھے وہ انصار. ایک انصاری صحابی کو حضور بلاتے اور ایک مہاجر کو, اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے آج سے تم بھائی بھائی.
تو یہ عقد مواخات میں نے تاریخ میں بتایا تھا، حضور نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے کام یہ فرمایا تھا، بھائی چارگی قائم کر دی تھی. تو یہ زبانی نہیں بلکہ وہ صحابہ حقیقت میں پوری زندگی میں ان کو بھائی بنا کر رہتے تھے، حتیٰ کہ اپنی جائیدادوں میں بھی ان کو حصہ دیا ہے حضور نے، جن کو بھائی بنایا. تو یہ عقد مواخات چل رہا تھا، ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر، سب کی جوڑیاں بن گئی مدینے میں. اور جب یہ عقد مواخات ختم ہوا تو حضرت علی اکیلے بچ گئے. ان کے لیے کوئی انصار جوڑی کے لیے بچا ہی نہیں تھا. حضور نے سب کی جوڑیاں بنا دی، فلاں مہاجر کا فلاں انصار بھائی ہے. لیکن حضرت علی غمگین ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اخیر میں تنہا رہ گیا، میرے لیے کوئی انصاری صحابی بھائی بننے کو تیار نہیں، یا بھائی نہ بن سکا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے؟ انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی ہیں، لیکن رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا، اخی رسول اللہ. وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتے میں بھی بھائی تھے، اور یہ عقد مواخات جو مدینے میں ہوئی اس میں بھی حضور کے بھائی بنے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت ایسی تھی، ایک مرتبہ یمن بھیج رہے تھے حضور ان کو وہاں کا قاضی بنا کر. تو جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ عمر چھوٹی ہے، مقدمات نئے نئے آتے ہیں، فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، میں کیسے جاؤں؟ ایک نئی وادی، نئے لوگ، نیا مزاج، نیا موسم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، مجھے تم پر پورا یقین ہے، جو بھی کرو گے تم اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق کرو گے. اور اس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم فیصلوں میں اس قدر ماہر ہو گئے کہ پورے مدینے کے صحابہ کہتے ہیں، ہم سے چھوٹی بھی چیز کوئی ہوتی تو ہم یہی کہتے کہ حضرت علی کے پاس لے چلو. حتیٰ کہ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت عمر فاروق جب کبھی کوئی مقدمہ آتا تو مجلس میں پہلے پوچھتے علی ہے کہ نہیں ہے، مقدمہ بعد میں سنتے، پہلے پوچھتے علی ہے یا نہیں. حضرت علی اگر نہیں ہوتے مجلس میں، حضرت عمر کہتے علی کو آنے دو، اس کے بعد مقدمہ سنا جائے گا. اور وہ خود کہتے ہیں، میں اس مجلس سے پناہ مانگتا ہوں جس میں علی بن ابی طالب نہ ہو. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ لینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ مہارت تھی، یہ رسول اللہ کے صرف دست مبارکہ کی بات تھی. حضور نے ان کے سینے پر مار کر کہا تھا کہ تم اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق فیصلے کرو گے. پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک میں جا رہے تھے، تو اس وقت حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں. آپ کو مدینے کا حاکم بنایا گیا تھا، کیونکہ جب بھی جنگ میں جاتے تھے تو مدینے میں کسی کو امیر بنا کر جاتے تھے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں جو بچے، بوڑھے اور خواتین جو جہاد میں شریک نہیں ہیں ان کی نگرانی کے لیے بھی کوئی ہونا تھا. تو اس بار حضرت علی کی باری آئی، حضرت علی کو بنایا گیا کہ تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینے کے والی ہو، مدینے کے حاکم ہو. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہ علی بن ابی طالب ہیں جو بدر میں شریک ہیں، احد میں شریک ہیں، خندق میں شریک ہیں، ہر جنگ میں شرکت کی ہے. اور یہ جنگ تبوک میں جانے سے آپ کو روکا گیا تو آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا مجھے بچوں اور عورتوں پر حاکم بنا کر آپ جا رہے ہیں؟ میں بچوں اور عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے رہ جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جملہ فرمایا، اے علی، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے تورات لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے اپنا وزیر بنایا تھا اور اپنا وزیر مقرر کیا تھا 40 دن تک کے لیے. ہاں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جن کو وزیر بنایا تھا وہ بھائی بھی تھے حضرت ہارون اور نبی بھی تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی نہیں. اب یہاں سے ان حدیثوں کو سننے کے بعد ذہن صاف کر لیں، جتنا بھی بڑا مقام ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کا، لیکن وہ نبوت کا درجہ نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی تسلیم کیا
تو پھر وہ اسلام میں آیا ہی کہاں ہے؟ اس نے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ ہی ختم کر لیا تو ایسا شخص مسلمان نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت علی کی محبت اور ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن کبھی ہم حضرت علی کو نبوت کے درجے تک نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن کچھ جماعتیں ایسی ہوئیں شیعہ حضرات میں، سب نہیں، شیعہ میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، تقریباً 70 فرقے تو میں پڑھ کر کے آیا، باقی ہے کتنے معلوم نہیں۔ اس وقت سے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے جو شیعہ حضرات کی جماعتیں شروع ہوئیں، اہل تشیع بھی ان کو کہتے ہیں اور رافضی بھی ہیں، یہ ہر زمانے میں رہے اور ان میں فرقے بہت سارے ہوئے، کیسانیہ، غلات، اسماعیلیہ، دروزیہ، بزاریہ، نظاریہ، امامیہ، بہت سارے فرقے اس میں پیدا ہوئے، سب کے الگ الگ تھوڑے تھوڑے سے عقیدوں میں یا مسائل میں فرق ہے، لیکن ہے ایک ہی مینیو، کسی میں لال مرچی زیادہ، کسی میں ہلدی زیادہ، بس مینیو ایک ہی ہے، مین چیز جا کر کے وہیں پر ختم ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق جو عقائد گڑھے گئے، اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی کو خدا کے درجے تک پہنچاتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی حضرت علی کی شکل میں دنیا میں آیا، نعوذ باللہ من ذالک، رب الارباب کہا، خالق کہا۔ ہم ایسے عقیدوں کے سخت خلاف ہیں، شرک ہرگز ہماری جماعت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ لوگوں نے الوہیت کا عقیدہ یعنی خدا ہونے کا عقیدہ بنایا، اور ایک فرقہ ایسا آیا وہ تو یہ کہنے لگے نبوت جو ہے وہ حضرت علی کو ملنے والی تھی، اور حضرت علی سوئے تھے تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل دے کے چلے گئے۔ یہ ایسا ہی بتا رہے ہیں جیسے نان کٹائی دے کر چلے گئے۔ ارے میاں نبوت ہے، جو جاگ رہا ہے اس کو نان کٹائی مل گئی، جو سو رہا ہے اس کو نہیں ملی، کوئی مٹھائی ہے؟ نبوت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی چن لیا ہے کہ کون نبی ہونے والا ہے، یہ سویا جاگتا ہوا معاملہ نہیں ہے۔ ابھی دنیا میں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، صرف روحیں تھی، اسی وقت روحوں میں اللہ نے منتخب کر لیا ہے کہ کون نبی ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عقیدہ مسلم عقیدہ اسلام کا کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی ریاضت سے نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، نبی صرف اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ ہاں ولی بن سکتے ہو، آپ کثرت سے عبادت کر رہے ہو، اللہ کے ولی بن گئے، پرہیزگار بن گئے۔ ولی تو کوئی بنتا ہے کبھی عبادات سے، محنت سے، کثرت سے، اور کبھی عطا سے، لیکن نبی محنت سے، عبادت سے نہیں ہوتا۔ تم 1,00,000 سال بھی سجدے میں سر جھکا کر بیٹھے رہو، نبی نہیں بنو گے۔ نبی تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے، اور اب تو کسی کے نبی ہونے کا امکان ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری چیزیں گڑی گئی ہیں۔ بیچ کا راستہ یہی ہے جو حق ہے، اہل سنت و جماعت کا راستہ، کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو اسی عظمت کے ساتھ مانتے ہیں جیسے رسول اللہ کے صحابہ مانتے تھے، اور حضور نے جیسے ان کے متعلق فضیلت بیان فرمائی، وہی اسی حیثیت سے ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر آنکھ پر رکھتے ہیں۔ ہم ان وہابیوں کی طرح بھی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم برسر اعلان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ حدیث اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ اتنے صحابہ اور اتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، اس لیے یہ حدیث بڑے اعلیٰ درجے کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب اس حدیث کو لے کر کے بھی بہت سارے لوگ ہنگامہ مچاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مولا ہیں، تو حضرت علی نبیوں کے بھی مولا ہیں، وہ نبیوں کے اوپر بھی لے کر چلے گئے، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا مولا کے عربی میں کئی معنی ہیں۔ مولا عربی میں جو ہے آقا کو بھی کہتے ہیں، غلام کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں۔ عربی کی
शुद्ध बुद्ध रखने वाला वो समझेगा कि कहाँ क्या माना लेना है। इसी तरह से अगर अरबी की तर्जुमे करने लग जाएं तो फिर ओट पटांग हरकतें शुरू हो जाएंगी, जैसे गूगल ट्रांसलेट करके दे देता है, वो कुछ भी जैसा हो इसी तरह से उठाकर दे देगा। एक लफ्ज अरबी में आता है और उसके 70 माने हैं, किसी के 50 माने, किसी के 500 माने। अरबी की डिक्शनरी अगर आप समझना चाहें तो बहुत वसी है, समंदर है ये अरबी लुगत। यहां तक कि एक एक लफ्ज पर लोगों ने किताब लिख डाली है, अरबी के एक एक लफ्ज पर। तो मौला का मतलब कई माने हैं। तो जहां पूरी कायनात मुराद होगी, हुजूर ने फरमाया मैं जिसका जिसका मौला हूं, यकीनन मेरे नबी आका हैं। जिसके हुजूर आका हैं, हजरत अली भी उसके आका है। लेकिन नबियों के मुतालिक ये माना नहीं लिया जाएगा। अंबिया इकराम अफजल हैं, पूरी मखलूक में सबसे अफजल हैं, और जो भी होगा नबियों के बाद अफजल होगा। बहरहाल मैं ये टॉपिक को सिर्फ आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि सोशल मीडिया के इस भयानक दौर में इन्हीं हदीसों का